سے آپ نے پیش کیا اسامہ بھائی، اکثر لوگوں کا جو سوال رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ قبر کے عذاب کے حوالے سے، اور اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ عذاب حضرت نے چونکہ واضح کر دیا، اس سے مجھے تو یہ پوائنٹ ملا کہ جہاں پر روح نکل رہی ہے وہاں پر روح واپس بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس عذاب سے روح جو ہے وہ بری ذمہ ہوتی ہے یا روح پہ ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ بری ذمہ ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ ہے کیا؟ اور پھر منکر نکیر کے حوالے سے بھی فرمائے گا۔ دیکھیے، جیسے حضرت نے اس کو مفصل انداز میں بیان کیا، میں اس کو تھوڑی سی تشریح میں جاتا ہوں انشاءاللہ، کہ جب انسان کا اپنی قبر میں چلے جانا ہے اور روح کا دوبارہ، تو کچھ لوگوں نے جسے کہتے ہیں صفات الرسالی میں نا کچھ بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں حقیقی معنوں میں اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بطور مسلمان میں ان بحثوں کا یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ، یہ ساری جتنی ہمارے پاس ہے سب کے پاس جسے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی دلیل اکٹھی ہوئی، اور اس دلیل کی بنیاد پہ وہ ایک فیصلہ، کسی نے کہا نہیں جی برزخ الگ ہے، قبر الگ ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کہا نہیں جی برزخ جو ایک اور مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ساری ہیں سب کی انڈرسٹینڈنگز ہے، لیکن میرے خیال سے ان بحثوں کا آج تک کوئی نتیجہ نکلتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے منکر و نکیر کا آنا اور ان کا پوچھنا، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت ایک انسان جو ہے وہ جب اپنی قبر میں گیا ہے، اب اپنے اس سے سوال و جواب سے وہ گزرا ہے، تو اب اس کو جسے کہتے ہیں قیامت تک ایک گھڑی انتظار کرنا ہے، تو وہ جو اس کا انتظار ہے بلا شبہ اللہ اس کی ساعات کو اچھا ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے اس زمین کے ساتھ جسے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس نے اس زمین کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ زمین بھی اسے جکڑے گی، وہ اسے دبائے گی، وہ اپنا حق مانگے گی۔ یہ زمین جو ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو ادا کر کے پھر ہی وہ آگے کی طرف جائے گا۔ تو اس میں جو ہے شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جیسے اس میں مولانا صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی ایک بات بڑی اچھی سمجھتا ہوں، مجھے لگی، انہوں نے کہا، کسی نے ان سے اسی طرح سے حوال پہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں ایک اور جگہ سفر پہ، تو کسی نے کہا جی وہاں ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ احتیاطاً سویٹر لے لیتے ہیں، لیکن ایک بندہ اور مت کہتا نہیں بہت ٹھنڈ ہے، اتنی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ٹھنڈ سے مر بھی سکتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں زیادہ سامان لے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ پچھلے والا تو کہہ رہا ہے کم ٹھنڈ ہے، اس نے کہا نہیں لیکن پھر بھی اگر لے گیا تو زیادہ بھی چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ تو میں یہ کہوں کہ اس معاملے کے لیے یا اس دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر لینا بہتر ہے۔ آپ کی فرض نماز پڑھ کے فرض نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس دن نا جب اللہ بھی میزان رکھ کے بیٹھا اور آپ کے فرض کو اللہ نے اگر تولنا شروع کر دیا نا کہ فلاں فرض میں تمہارے اس رکعت میں تمہارا ذہن کہیں اور تھا، یہ رکعت قبول نہیں ہوئی، یہ 4 کی جگہ اب 3 ہے، تو اللہ کو اس حال پر مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے میزان کو رکھ دے۔ اس دن بھی اس کی رحمت کو غالب آنے دے اپنے اوپر، اور کہ اللہ کے ساتھ معاملہ سرپلس میں رکھیں۔ اور یہ جو آپ نے بات کی نا روح، میں ان بحثوں کے حوالے سے سمجھتے کہ میڈیا پہ میں کہوں کہ ان بحثوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہو نہیں پایا۔ اہل علم بھی آج تک اس میں اپنی اپنی جسے کہتے ہیں استدلال سے مختلف آراء پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اس موقع کی تیاری کیا کرنی ہے وہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جو یہ جرم کرنے والے ہو آج الگ ہو جاؤ۔ پھر اس دن اللہ اصل فکر اس کی کرے کہ بھئی اس دن جب اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ ان کی منہوں پر مہرے کر دوں گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ پھر گواہی دیں گے۔ اس کی فکر میں لگ جائیں، یہ چھوڑ دیں کہ یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے، یہ دجال جو ہے آ کے کیا کرے گا۔ آپ تیاری کریں اس چیز کی جس سے آپ کو بچنے کا کہا گیا ہے۔ عمومی طور پہ لوگوں کو دجال کی ساری کانسپیریسی تھیریز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لی اس کے فتنے سے بچ گیا۔ بتائیں لوگوں کو بٹھائے کتنوں نے یاد کی ہوئی، ساری کانسپیریسی تھیریز ان کو پتہ ہوں گی کہ جی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہا ہوں آخرت کی ان اعمال پر ان چیزوں پر توجہ دیں جن کا کچھ حاصل و حصول ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، بس پہ ختم کرتا ہوں، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ تو اس دن انسان کی زبان سے بھی نکلے گا لبثنا یوما، شاید ایک دن، او بعد یوم، شاید آدھا دن۔ تو اللہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے لبثتم الا قلیلا، کہ اس سے بھی کم رہ کے آئے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، کہ اگر تم لوگ جاننے والوں میں سے ہو۔ تو اصل فکر اس کی کرے جو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ معاملات اللہ جو ہے وہ چلا لیں گے اپنے ساتھ۔